معیشت میں کوئی بندہ کام آیا، خدا کی قسم بندہ کہتا ہے پیسے بھی دے ساں نال ٹرساں بھی انشاءاللہ جی، بندے بھی خرساں اوکھا وقت اس لیے آیا۔ اب سوچنا یہ ہے محمد مصطفیٰ سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 سال کی عمر مبارک میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو پکڑا اور ساتھ لے گئے۔ جدھر ابو طالب لے کے گئے تو دشمنی مصطفیٰ بھی ادھر کو پیچھے کی طرف ہو گئی۔ مکے کا ہر کافر، مکے کا ہر سردار جو مشرک تھا، کافر تھا، وہ تیار ہو گیا اب پہلے ابو طالب کو ختم کریں گے تب ہم وار کر سکتے ہیں مصطفیٰ پر۔ اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام مکے کے تگڑے سرداروں میں تھے، ان کا بول بالا تگڑے سرداروں میں تھا۔ لوگوں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں تاریخ لکھنے والوں نے ڈنڈی مار کے بولا کہ جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں، سچ سچ بتائیں آپ لوگوں نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ آپ سب لوگ حیران ہوں گے اور ہنسیں گے، کہیں گے امی دی چولی بے یا مجھے ابا جی نے پڑھایا یا سکول میں استادہ پڑھایا۔ تو کسی سے آج کل تو ماشاءاللہ کلمہ اتنے مسلمان تگڑے ہو گئے ہمیں کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا، سیدھا کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتے اور دعویٰ کر رہے ہیں حضور کے خاندان پر۔ سب سے بڑی نااہلی اور نالائکی یہ ہے کہ حضور کے خاندان پر انگلی اٹھاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ یار ہمارے والد کو کوئی کافر کہہ دے، ہماری ماں کو کوئی کافرہ کہہ دے، خدا قسم اس کی زبان گتی سے کھینچ لے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد جنہوں نے کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوا، وہ محمد کے خاندان حضور کے والدین پر انگلی اٹھاتا ہے اور بکواس کرتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک مشرکہ تھے۔ اور یار جس برتن میں تم دودھ ڈالتے ہو بار بار اس کو صاف کرتے ہو، بار بار دھوتے ہو کہ دودھ پھٹ نہ جائے، دودھ خراب نہ ہو جائے۔ کائنات کا اتنا سیاںا رب جس نے کائنات بنائی اس میں حکمت رکھی، بھینس کا گوبر علیحدہ رکھا، دودھ علیحدہ رکھا، اتنا سیاںا ہے وہ۔ اور اس کریم پروردگار کو کیا یہ علم نہیں تھا کہ 8 سال سے لے کر 42 سال جس ساری کائنات کے نور کو چمکانے کی جو وجہ ہے، ساری کائنات کو بنانے کا جو مقصد اور مدعا ہے، رب فرما رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بتاتا مجھے ساری کائنات کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا گیا۔ دنیا والوں جن کی وجہ سے ساری کائنات میں روشنیاں ہیں، چمکتا سورج ہے، چمکتا چاند ہے، چمکتے ستارے ہیں، ستارے صحابہ کی مانند، چاند علی کی مانند، سورج مصطفیٰ کی مانند ہے۔ لوگوں یہ ساری روشنیاں، یہ ساری بہاریں، یہ ساری نعمتیں جن کی وجہ سے ہیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس مصطفیٰ کو کیا رب کافر اور مشرک کے ہاتھ میں دے گا پرورش کے لیے، اور ایسی پرورش کے لیے کہ ساری زندگی حضرت ابو طالب علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے ایسے سایہ بن کے رہے کہ کوئی کافر محمد پر حملہ نہ کر سکے۔ زور سے بولے ذرا سبحان اللہ، شوق سے بولیں سبحان اللہ۔ کلمے کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ پورا گھر پاک ہے بھائی۔ قرآن میں 2 طرح کے شجرے بیان ہوئے ہیں، ایک شجرہ طیبہ ہے اور ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ آپ سے میرا کوسچن ہے، آپ دودھ میں اگر 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں، 5 من کا دودھ ہے، کیسے پاک کرو گے؟ سوال ہے بھائی، 5 من دودھ ہے، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا گر جائے، پاک کر سکتے ہو؟ لیکن اللہ ایسا عادل ہے، اس نے قرآن میں قانون وضع کیا ہے، پہلے تو نجاست اور ناپاکی
یہ دونوں اکٹھے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اس نے معیار قائم کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور لوگوں جس گھر کو اللہ نے اتنا پاک کیا کہ ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی،